جو اللہ کے حکم کو دے رہے ہو تو گویا کہ تم اللہ کو دے رہے ہو، ورنہ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. جب اللہ کے بندوں کو دیتے ہو تو اللہ کے حکم سے دے رہے ہو. ایک آدمی عمرے پہ آیا تھا، اپنے ساتھ مکہ مدینہ کے پتھر اور مٹی لے گیا. یہ ناجائز ہے، بالکل نہیں لے جانی چاہیے. صرف 2 تحفے ہیں، مکے سے زمزم اور مدینہ پاک سے کھجور. کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور جنت کی چابی والد کے پاس ہے. اگلا ٹکڑا تو تم نے لگایا ہے، پہلا ٹکڑا صحیح ہے. ماں کے قدموں میں جنت کا کیا معنی ہے کہ تم جب ماں کی خدمت کرو گے وہ تمہیں جنت کی دعا دے گی، اللہ جنت دیں گے. ورنہ پاؤں کے نیچے جنت تو نہیں پڑی ہوتی، پاؤں کے نیچے تو چارپائی ہوتی ہے. میں نے بچی کو گود لیا ہے، بہرحال نکاح کے وقت اس کے والد کا نام لکھنا ہوگا جو اس کا اصل والد ہے. اگر والد معلوم نہ ہو تو پھر گارڈین کر سکتے ہیں، یا پھر حضرت آدم کا نام لکھ دو، وہ سب کے والد ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں لوگ بزرگوں کی فوٹو دکانوں میں لگاتے ہیں. یہ صرف انڈیا میں کیا ہے بھائی، ہر ملک میں یہ عذاب ہے. وہ کہتے ہیں وہ تصویر کی وجہ سے دکان میں برکت ہوتی ہے. بہرحال جن کو نشے کی عادت ہے اسے ٹھیک لکھا ہے آپ نے کہ ان کو تبلیغی جماعت میں جا کے 4 مہینے وقت لگانا چاہیے. اس عبادت سے، دعاؤں سے شاید اللہ قادر ہیں اس کو اس عذاب سے چھڑا دیں. مالک زمین کس کو دے؟ کیا مطلب؟ جس کو چاہے دے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ مالک زمین کس کو دے؟ زمین ٹھیکے پہ دینا گناہ ہے؟ بالکل گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. لا علاج بیماری کا علاج اللہ کا قرآن ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس بیماری کو ٹالنے والا نہیں. یہ آیت پڑھے. اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا ہے، پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام احمد رکھوں. ہم بالکل رکھیں، لیکن بیوی کو موسیٰ نام پسند ہے. بہرحال احمد حضور کا نام ہے، حضور کی شان حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے، لیکن موسیٰ بھی رکھیں تو اس پیغمبر کا نام ہے. نام کا بھی اثر ہوتا ہے، اچھا نام رکھیں گے تو اچھا اثر ہوگا. کہتے ہیں کہ آپ کے درس میں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں عمرے کے، اپنے ملک سے عمرے کی تیاری کر کے نہیں آتے. اللہ ہدایت دے. غیر برادری میں شادی کرنا گناہ ہے؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو رسم بنا رکھی ہے لوگوں نے. پتہ نہیں کہ بریدہ گسیم میں کام کرتا ہوں، مجھے حرم کے آس پاس حرم میں کام مل جائے. اللہ سے دعا کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو نوکری حرم کے قریب مل جائے. جو اللہ کے نیک بندے فوت ہو گئے ان کے ذمہ قرض ہے، ادا ہونا چاہیے ہر حال میں. اگر کوئی نہیں پھر اللہ ان کی اپنی طرف سے ادا فرمائیں گے. بیسن یا نلکے پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟ جب کھڑے ہو کے غسل کر سکتے ہو تو وضو کرنے میں کون سے کانٹے پڑے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں جو بزرگ وظائف بتاتے ہیں وہ پڑھنے کی اجازت بھی دیتے ہیں. آپ وظیفہ تو بتا دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے. اجازت پر کسی بزرگ سے لے لینا نا. میں بزرگ تو نہیں ہوں کہ اجازت دوں. مالک سے پوچھے بغیر شہد اتار لیں، بالکل ناجائز ہے، اس کا ملک ہے. میرے ماموں کی شادی ہے، والدہ کہتی ہے چلو. میرا شوہر اپنی والدہ کے کہنے پر مجھے نہیں جانے دے رہے. بہرحال تم اپنے شوہر کی مانو. اب شادی کے بعد عورت شوہر کے تابع ہے.
حد حرم سے باہر عرفات میں رہتے ہیں، اگر مدینہ جانا ہو زیارت کے لیے، واپسی پہ اگر سیدھا آپ نے عرفات آنا ہے پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم جماعت میں پہلی رکعت رہ گئی تو جب امام سلام پھیرے کھڑے ہو کے ایک رکعت پوری کر لیں بس۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ پہلی ہو جائے گی، یا بعض فرماتے ہیں یہ چوتھی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بی بی عائشہ کے لیے اگر حکم ہوتا تو حضور یہ بھی فرما دیتے کہ عائشہ یہ حکم مسجد عائشہ سے عمرے کا صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ ہر دفعہ تو نعوذ باللہ حیض میں نہیں ہوتی تھی، جب بھی آتی تھی عمرہ کرتی تھی۔ اور مردوں میں بھی عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے عمرہ کیا ہے۔ حنفی مسلک کا آدمی کسی دوسرے امام کے قول پہ عمل کرے، اگر وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں ائمہ کے قول کو سمجھتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے، مجتہد ہے۔ اگر جاہل ہے تو پھر اپنے امام کے قول پہ رہے۔ اگر میقات پر جب ہم آئیں عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز پڑھ کے دو لبیک پڑھ لیں بس۔ اگر عصر کی نماز پڑھ چکے تھے تو 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ عورت کا وہی احرام ہے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، اسی میں وہ نیت کر لے، 2 رکعت پڑھ لے اور کپڑا آگے کھینچ کے لٹکا لے، نقاب نہ باندھے۔ کہتے جی کہ میں نے دوستوں سے کہا کہ درباروں میں نہ جاؤ، انہوں نے کہا حضور کے لعاب کو پانی میں صحابہ منہ پہ ملتے تھے تو حضور نبی تھے، یہ دربار والے نبی ہیں، ان کی درباروں پر تمہیں کون سا لعاب ملتا ہے؟ یہ تو الٹا جو تمہارے گھر پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں دینے پڑتے ہیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے چپل اپنے تھیلے میں لٹکائے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد عطا فرمائے، اور اولاد بھی صالح عطا فرمائے، اور اس کے لیے وہی دعا مانگا کریں جو پیغمبروں نے مانگی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہرحال دیکھیں جی مسئلہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ نماز میں حکم ہے 1 لاکھ، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک عبادت کا ذکر ہے تو باقی سب عبادت بھی اسی پہ قیاس کریں گے، پھر طواف کا بھی 1 ملے گا، قرآن پڑھنے کا بھی، صدقے کا بھی، سب کا 1 لاکھ ملے گا۔